السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا شہر کریم نگر پر استقبال کرتا ہوں طلحہ بھائی، آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی۔ سب سے پہلے تو میں ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں، پہلے میں آپ کا تعارف کرانا چاہوں گا۔ آپ کا نام طلحہ فیاض الدین صاحب ہے، آپ معاون سیکریٹری شعبہ تربیت گاہ تلنگانہ جماعت اسلامی ہند کے آپ معاون سیکریٹری ہیں، اور اسی طرح اور ایک تعارف بھی آپ کا کرواتا چلوں کہ جماعت کی ایک تنظیم ہے ڈاکٹرز کی، جس کے آپ نائب صدر بھی ہیں، اور سابقہ آپ صدر حلقہ بھی رہ چکے ہیں SIO تلنگانہ کے۔ میں آپ کا تہ دل سے کریم نگر پر استقبال کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، آپ اپنے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں کہ آپ یہاں پر کریم نگر آنے کے بعد آپ کیا محسوس کرتے ہیں، آپ آج کے اس پروگرام میں آنے کے بعد، جو کہ یہاں پر جو 2 روزہ تربیتی پروگرام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک چیز تو SIO سے کچھ نوجوان سے ملاقات رہی اور وہ اب ارکان بنے، ارکان کے اجتماع میں شامل ہیں، تو ایک معنوں میں ایک سینس آف اچیومنٹ بھی ہے کہ ہمارے لوگوں میں ارتقا ہو رہی ہے، اور جماعت کے قافلے سے وہ جڑ رہے ہیں، کام کر رہے ہیں۔ الگ الگ مقامات کے، اطراف کے ڈسٹرکٹس کے، یہاں کے مقامی لوگوں سے پھر سے ایک بار ایک مقصد کے تحت ملاقات کا موقع ملا، تو ان کے جذبات اور احساسات وہ شیئر کرنا، اس سے ہم کو بھی جلا ملتی ہے اور ایک میوچل قسم کا ایک بوسٹنگ ہوتی۔ الحمدللہ اسی کا بھی میں ایک حصہ ہوں کہ آپ کی صدارت میں ہم بھی ایک مقام پہ ذمہ دار رہے۔ الحمدللہ آپ سے بھی ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے۔ تو آج کے اس پروگرام کے آپ کی آمد کے موقع پر میں آپ سے چند سوالات کر سکتا ہوں، جس کی آپ جی ڈاکٹر صاحب، میں یہ آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ فرد کا ارتقاء کیوں ضروری ہوتا ہے؟ ایک چیز تو ہم جس تحریک کا حصہ ہیں، جس جماعت کے ہم رکن بنے ہیں، یہ جماعت کوئی فرشتوں کی جماعت نہیں ہے، انسانوں کی جماعت ہے۔ اور انسانوں کی جب جماعت ہوتی ہے تو انسان کی زندگی کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ بچپنے سے جیسا اس کی عمر بڑھتے رہتی ہے چیزیں سیکھتا ہے، اور وہ جس ماحول میں ہوتا ہے یا اس کو جو مقصد سمجھ میں آتا ہے اس کے مطابق وہ چیزیں سیکھتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جب کسی تحریک کے ساتھ ہم جڑتے ہیں، جس تحریک کا ایک مقصد ہے، تو اس مقصد کے مطابق اپنے آپ کو بھی ڈھالنا اتنا ہی اہم ہوتا ہے، کیونکہ جہاں پہ علامہ اقبال کا شعر ہے، ربط قائم ربط ملت سے، فرد قائم ربط ملت سے، تو ایک انڈیویجول تحریک سے جڑا تو وہ ریلیونٹ ہو گیا، مگر وہ فرد جب تک اپنی ارتقاء پر توجہ نہیں دے گا، پوٹینشیل اپنی استعداد کیپیسٹی نہیں بڑھائے گا، وہ جماعت سے جڑ کے بھی ریلیونٹ رہ جاتے ہیں۔ تو جماعت اسلامی ہو یا کسی بھی تحریک کی ضرورت یہ ہے کہ اس کے افراد اس کے مقصد کے مطابق تیار ہوں، ورنہ جماعت میں اور بھیڑ میں فرق نہیں ہوتا۔ جیسا کہ ڈاکٹر صاحب دیگر تنظیموں کے اندر بھی لوگ اپنی شخصیت کے ارتقاء کے لیے کوشش کرتے ہیں، ویسا تحریک کے اندر کیوں ضروری ہوتا ہے؟ کتنی اہمیت اس کی ہوتی ہے کہ وہ ارتقاء کی طرف جسو قدم بڑھائے؟ جی، مطلب ایک چیز ہم کو یہ سمجھنا ہے کہ یہ جماعت یا تحریک اسلامی کی خصوصیت ہمیشہ سے یہ رہی کہ اس کے ہر فرد کا جو پوٹینشیل ہے وہ اس مقصد کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تحریک کو برپا کیا، آپ نے جو الجماعت بنائی، اس کی بھی ہم خاصیت کو اگر دیکھیں تو ہر صحابی کی ان کا ایک پوٹینشیل تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اندر اس کو اور ارتقا دیے اور اس کو اسلام کے لیے بھرپور استعمال کیے۔ ہر ایک کی اپنی اپنی صلاحیتیں تھیں۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، شاعری کے اندر ان کا ایک مقام تھا، ان کی صلاحیت تھی، اس صلاحیت کو اسلام کے لیے بھرپور استعمال کیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اسی طریقے سے زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، جی وہ صلاحیت سیکھ رہے تھے تو ان کو لینگویجز سیکھنے کے اوپر توجہ دلائے، جی بالکل، تو وہ صلاحیت استعمال ہوئی۔ عمر رضی اللہ عنہ کی صلاحیت ایڈمنسٹریشن کی تھی، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ارتقا کیا۔ تو ہر فرد کا اپنا پوٹینشیل استعمال جماعت کے لیے ہوتا ہے، اور دیکھتے ہیں ہم کہ جو بھی تحریک کے اندر اس کے پورے افراد اپنا اپنا پوٹینشیل لگاتے ہیں، اس تحریک کی رفتار کار بڑھتی ہے۔ تو یہ بہت اہم ہے کہ ایک جماعت ایک کہکشاں ہونا چاہیے جہاں پہ ہر فرد ملت کے مقدر کا ستارہ ہے،
تحریک کے بھی مقدر کا ستارہ تھا. جی جی جتنے بالکل پوٹینشیل کے لوگ ہوں گے جماعت اتنی آگے بڑھے گی. اب فرد کے لیے اہم یہ ہے کہ فرد کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس سے قیامت میں اجتماعیت کا سوال نہیں ہونے والا ہے, اس کے اپنے ذات کے بارے میں اچھا اچھا انفرادیت پر سوال ہوگا. جی تو اللہ نے فرمایا یاتینا فردا, ایک ایک کو بلائیں گے, تو آپ کو بلا کے آپ کے مقام کے بارے میں نہیں پوچھیں گے, آپ جی کی بالکل اپنی ذمہ بالکل داری آپ کتنا کیے, کتنا سیکھے, کتنا عمل کیے, تو اس پر ہم کو زیادہ توجہ دینا ہے. ہم جتنا اپنے اوپر توجہ دیں گے ہم آخرت میں اس حساب سے جواب دے پائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میرا اور ایک آپ سے سوال یہ بھی ہے کہ فرد کی کامیابی جس تنظیم سے وہ جڑا ہوا ہے اس سے ہوتی ہے یا پھر خود کی اپنے ذاتی ارتقاء کی وجہ سے ہوتی ہے؟ لوگ جماعت کے ساتھ جڑ کے اپنے آخرت کی کامیابی کا ذریعہ اس کو بنا سکتے ہیں, مگر وہ ہم یہ نہیں بول سکتے کنڈیشن سپلائی. اچھا, مطلب کوئی کسی جماعت کے ساتھ جڑ گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب گارنٹی جنتی ہے. جیسا کہ عام افراد جان جی تنظیم لوگ جو بتاتے ہیں کہ ہم اس سے جڑیں گے تو ہمیں کامیابی مل جائے گی. ایگزیکٹلی, مطلب کنفرم جنتی جماعت سے جڑ جانے سے نہیں ہے. اچھا, یہ جو آیت میں ابھی آپ کے سامنے بولا, اللہ ایک ایک فرد کو بلا کے حساب لے. تینا فردہ. جی, جی تو جی ایک ایک فرد کو جواب دینا ہے. جب ایک ایک فرد کو جواب دینا ہے تو اس کو اپنی ارتقاء اور اپنے تعلق سے جواب دینا ہے, جی جی تو وہ بہت اہم ہے. جیسا جماعت کہ کی کامیابی, گفتگو کے اندر آیا تھا کہ والا تجربہ کا بھی آپ جی جی, تو دوسرے کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے, کوئی اور کسی اور کے بارے میں جواب دینے والا نہیں ہے, آپ کو اچھا اپنا جواب دینا ہے. جماعت کی کامیابی کا تعلق کا فیصلہ دنیا میں ہو جاتا. کوئی جماعت کامیاب ہے یا ناکام ہے یہ دنیا میں معلوم ہو جاتا کہ وہ اپنے مقصد کے اوپر کتنا قائم ہے, مقصد کو کتنا حاصل. اچھا ہو سکتا ہے کہ اس کامیاب جماعت سے ایک فرد جڑا ہوا ہے جس کا مقصد دنیا میں حاصل ہو گیا, اچھا مگر اس کی نیت میں کھوٹ تھا, یا وہ اس کے اندر خلوص کے ساتھ میں جڑا ہوا نہیں تھا, بس جی جی نام کی ممبرشپ تھی, تو جماعت تو کامیاب ہوگی, فرد آخرت میں فیل ہو گیا. ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا جی کے اندر وہ فرد اپنی زندگی میں انقلاب نہیں دیکھ پایا, تبدیلی نہیں دیکھ پایا, یا جماعت مقصد کو حاصل نہیں کر پائی, مگر آخرت کے دن وہ اللہ کے پاس کامیاب ہو جائے گا کہ اس نے کوشش کی. نوح علیہ السلام 950 سال دعوت دیے, جی بالکل مٹھی بھر لوگ نے دعوت کو قبول کیے. دنیا کے اندر تو اس مرحلے میں تو آپ کی دعوت کامیاب نہیں ہوئی, جی بالکل عذاب آیا, جو ایمان والے تھے ان کو لے کر پھر آپ نے ایک پھر سے ایک نئی سوسائٹی کو قائم کی. اور اس سے پہلے کا مرحلہ تو ایسا دکھتا کہ ارے وہ اسٹیج میں تو فیل ہو گئے تھے, بالکل ہم یہ تو نہیں بول سکتے کہ فیل ہو گئے. ہاں, اس دنیا کے اندر اجتماعیت مقصد تک نہیں پہنچ پائی, مگر آخرت میں تو ہم بول بالکل سکتے ہیں. بالکل بالکل ضروری. اور ایک آپ سے سوال یہ تھا ڈاکٹر صاحب کہ اب کامیابی کے لیے انسان کو صرف اپنا محاسبہ ہی کرتے رہنا ضروری ہے یا پھر اس کو اپنا منصوبہ بھی بنانا چاہیے کہ مجھے ارتقاء جس چیز کی طرف وہ کرنا چاہتا ہے اس فرد کے ارتقاء کے پس منظر میں جب بات ہو رہی تو ارتقاء کے لیے ضروری ہے کہ محاسبہ. محاسبہ اب محاسبہ ہوئے بغیر منصوبہ نہیں بن سکتا. جیسے ہم تو اب مثال محاسبہ تو ہم روزانہ محاسبہ کرنا ہے. تو جب تک کوئی اپنا انٹراسپیکشن نہیں کیے, اپنا خود کا جائزہ کیا نہیں لیے, اس خود کا تعلق احتسابی کیا نہیں. پیارے نبی کی زندگی سے کچھ ایسا ملتا یہ ہے؟ تو ہم کو تو ہماری جتنی عبادتیں ہیں روزانہ احتساب کرنا سکھاتی ہیں. اچھا ہم کو وہ مشہور قول جو ملتا ہے کہ حاسبو قبل ان تحاسبو, کہ اپنا احتساب کر لو اس سے پہلے کہ آخرت میں تمہارا حساب لیا جائے. جی بالکل تو بالکل اس سے پہلے ہم کو اپنا محاسبہ کرنا ہے. تو محاسبے کے سلسلے میں یہ چیزیں کہ ہمارے سے ابھی کیا کمزوریاں ہم میں ہیں, کیا کوتاہیاں ہو رہی ہیں, کیا چیزیں ہم کو سیکھنے کی ضرورت ہے, کیا برائیوں کو دور کرنا ہے, کن اچھائیوں کو پروان چڑھانا ہے, یہ سارے چیزیں محاسبے کے ذریعے سے معلوم ہوں. تو جب تک محاسبہ نہیں ہوگا کوتاہیوں اور کمزوریوں کو دور نہیں کیا جا سکتا. جی جی جب محاسبہ کریں گے تو اصلاح کیا کرنا ہے معلوم ہوگا. جب انسان جب محاسبہ کرتا ہے تو پھر اس کو ایک فکر ملتی ہے, ڈائریکشن ملتا ہے ڈائریکشن اپنی ملتا ہے اصلاح اس کا, کو. ارتقاء کا. پھر اس کے بعد میں وہ کچھ چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے بالکل, اس کی جسے روشنی میں منصوبہ منصوبہ کہتے ہیں. بنے گا. تو منصوبہ صرف چند وقت کے لیے ہوتا ہے یا کچھ مہینوں کے لیے ہوتا ہے؟ احتساب جیسا جتنی کوالٹی کا اور جتنا ریگولر ہوگا, منصوبہ بھی اتنا ہی بار بار ریفریش اچھا ہوتا رہے گا. بالکل. تو منصوبے کے اندر کچھ وقتی چیزیں ہوتی ہیں, کچھ لانگ ٹرم چیزیں ہوتی ہیں. جی جی تو جب ہم احتساب کرتے اس روشنی میں کہ ہم کس کام کے لیے تیار ہونا چاہ رہے, منصوبہ اس اعتبار سے بنتا. اچھا اچھا مولانا مودودی علیہ رحمہ ایک جگہ بہت پیاری مثال دی اچھا کہ اگر کسی کو تلوار بنانے کے لیے کہا جائے, ہر ایک کا اپنا اپنا مقصد جیسا ہوگا تلوار ویسے بنے گی. مثال کے طور بالکل پہ ایک کو یہ کہا جائے کہ تلوار تیار کرو جس کو میوزیم میں لگانا ہے, آرٹسٹک اعتبار سے
اور کیا بولنا چاہیے خوبصورتی کے اعتبار سے وہ نمایاں ہونا چاہیے. تو بنانے والا تلوار کو اتنی خوبصورت بنائے گا دیکھنے میں بہت پیاری ہو سکتی, جنگ کے لیے استعمال نہیں کی جا سکتی. نہیں کی جا سکتی. اور ایک آدمی تلوار تو اچھی بنایا, جنگ کے لیے استعمال کی جا سکتی, مضبوط ہے, تیز ہے, جی جی میوزیم میں رکھنے کے لائق نہیں ہوگی, اس کے اندر وہ خوبصورتی نہیں ہوگی. تو بالکل یہ بالکل. مقصد جو الٹیمیٹ ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے. تربیت کے نام کے اوپر, فرد کے ارتقاء کے نام پر بعض وقت چھوٹے چھوٹے چیزوں کو لے کے, دین کا جزوی پہلو لے کے, ایک چھوٹا سا نظریہ لے کے سمجھے کہ ہم تربیت کا کام کر رہے ہیں. تربیت ایسی نہیں ہوتی. جی جی یہ پیش نظر ہو کہ اظہار دین, اقامت دین, اعلاء کلمت اللہ یہ دین کا مقصد ہے, تمام عبادت اس کے لیے تربیت کر رہے ہیں, اور اس کام کے لیے ہم تربیت اپنی کرنا چاہتے ہیں, تب وہ تربیت کو سامنے رکھ کے منصوبہ چھوٹا بھی بنے, منصوبہ کامیاب ہوگا. الحمدللہ. یہ مقصد کو چھوڑ کے منصوبہ بنانے سے ڈائریکشن ہی الگ ہو گیا. ڈائریکشن ہی الگ, وہ کلیئرٹی جیسا کہ عام منصوبہ طور پر جب ہوگا. دوسری تحریکوں کے اندر ہوتا ہے. بالکل. تو ہم کو اور وہ تحریکیں کامیاب بھی نہیں ہو پاتی. اب دوسروں کے اوپر ہم کوشچن نہیں کر سکتے. ہم جب فرد کے ارتقاء کی بات کر رہے ہیں جی 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 تو فرد کو یہ سوچنا چاہیے اس کے سامنے دین کا مقصد کتنا کلیئر ہے, اور اس مقصد کے راستے پر وہ اپنا جائزہ لے اور اس مقصد کو حاصل کرنے کا منصوبہ بنائے. ڈاکٹر صاحب آپ سے اور ایک سوال یہ تھا کہ فرد اپنی ارتقاء کے لیے اس کو کیسے ماحول میں اس کو رہنا چاہیے, کن لوگوں کی صحبت میں اس کو رہنا چاہیے؟ یہ بہت اہم سوال بھی ہے ارتقاء کے سلسلے میں. جی جی عموماً جب ہم ارتقاء کی بات بولتے ہیں, فرد کی ذمہ داری ضرور ہے, فرد جی کو فکر مند ہونا ہے, دوسرے لوگ نا ماحول فراہم کر سکتے. تو جیسے ماحول کے اندر وہ ہوں گے, جیسے لوگ اطراف میں ہوں گے, ویسی ہی تربیت ہوگی, ویسے ہی ارتقاء کا موٹیویشن ملیں گے. جی جی ایسے لوگ ہیں جو مایوس ہیں, جو ایک دوسرے کو نیچے کرنے کے اندر لگے ہوئے ہیں, جی جی یا ایسا ماحول ہے جو جن کا فوکس پورا دنیا ہے, تو پھر ڈائریکشن ہی سے ہے نا ہٹ گئے. تو ویسے لوگ اپنے ارتقاء کے سلسلے میں بھی غافل ہو جائیں گے. اس کی مثال کیا پیارے نبی اور صحابہ کے ذریعے سے دے سکتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ مشہور حدیث ہے نا کہ کوئی اگر لوہار کے پاس بیٹھے تو اس کی دھول سے اس کا اثر اس کے اوپر محسوس جی ہوگا, بالکل بالکل کوئی عطر فروش کے پاس بیٹھے تو اس کی مہک اس کے اندر آئیں گی. بالکل تو بالکل. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب الصفہ پر صحابہ کو بٹھا کر یہ مثال دی کہ یہاں پر بیٹھنے والے جو رات اور دن اللہ کو پکارنے والے ہیں, بالکل بالکل ویسی محفل کے اندر بیٹھنا لوگ اس کو ہے نا وہ کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ نے حکم دیا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ جوڑے رکھیے جو رات اور دن اللہ کو پکارتے ہیں, اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں. تو الغرض یہ کہ ارتقاء چاہتے ہیں تو وہ لوگ جن کا مقصد واضح ہے ان کے ساتھ جڑ جانا, وہ لوگ جو آپ کو اپنا آئینہ بتا سکتے نا, المسلم و میرۃ المسلم جو ہے وہ آئینہ بن کر آپ کو بتائیں, آپ کی اصلاح کے اندر فکر مند رہیں, جی آپ کی رازداری بھی کریں اور ساتھ ساتھ اصلاح کے سلسلے میں فکر مند رہیں. ایسے لوگ ہوں جو آپ کو روزانہ موٹیویٹ کرنے والے ہوں, اللہ کی یاد دلائیں. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں ایک بہت نا پیارا واقعہ ملتا. تو وہ عموماً اپنے نا ساتھیوں کے ساتھ ملتے تو بولتے تھے چلو ایک نا کچھ وقت کے لیے ہم اللہ کو یاد کر لیں گے. بہت خوب. تو ایک دوسرے ان کے جو ساتھی تھے ان کو اچھی بات نہیں لگی, تو وہ ان کو پکڑ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور بولے کہ دیکھو یہ کیسی بات کر رہے ہیں, صرف ایک نا گھنٹے کے لیے اللہ کو یاد کرتے ہوئے بول کے بول رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے بولتے کہ ان کا مطلب یہ نہیں کہ ایک گھنٹہ کر لیں گے باقی جی کا جی جی ٹائم دوسرے کاموں میں رہیں گے. وہ تھا کہ دن بھر تو کاموں میں ہم مصروف ہیں, کچھ وقت نکالیں گے ایک دوسرے کی اصلاح, ایک دوسرے کی تذکیر اور ایک دوسرے کے تزکیے کے سلسلے میں فکر مند رہیں گے, جی جو جی تواصو بالحق اور تواصو بالصبر کا کام ہے. تو لوگوں کے ساتھ مل کے مطلب اپنے جو ساتھی ہوں گے ایک دوسرے کو متوجہ کر رہے ہیں, ارے آپ کے اندر یہ کمزوری رہ گئی, ارے آپ کے اندر یہ صلاحیت ہے, یہ کیوں پروان نہیں چڑھ رہی. بالکل تو بالکل. ایسے دوست ہونا ہے جو صرف نا جھوٹی تعریف کرنے والے لوگ تعریف کرتے جاتے ہیں اور ہم کو معلوم نہیں ہوتا کہ اور کیا کیا چیزیں ہم کر جی سکتے, کیا بالکل چیزیں بالکل. رہ جا رہی. تو جینوئن اور سچے لوگ جو آپ کی اصلاح کے لیے فکر مند رہیں, ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا ضروری. جی ڈاکٹر صاحب اور ایک سوال آپ سے یہ بھی تھا کہ انسان جب نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرتا ہے تو پھر وہ اپنے آپ کے لیے اس کو اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے لیے کتنا وقت اس کو درکار ہوتا ہے؟ کیا وہ زندگی بھر اس کو ٹالتا جائے گا کہ میں کل کروں گا, یا پھر اس کو اس کے لیے کچھ ایسے ہمیں ہدایتیں ملتی ہیں کہ ارتقاء کے لیے, شخصی ارتقاء کے لیے؟ ایک چیز آپ جو بولے بہت اہم طرف اشارہ بھی ہے.
عموماً کیا ہے صحبت مل گئی تو ہم سمجھتے ہیں کہ اب سب ہو گیا، اب کچھ جی کرنے کی جی جی ضرورت نہیں ہے. جیسا کہ چاہے عام طور پر ہم فلاں کی صحبت میں اختیار ہم کر رہے اجتماع ہیں. میں جا رہے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھ رہے جی ہیں، جی ان جی کے ہم اسٹڈی سرکل میں بیٹھ رہے ہیں، جی جی تو صرف لیکن کئی شامل ہو سالوں سے جانا. کہیں کے وہیں ہیں. بالکل. جی جی تو اجتماعیت کے ساتھ جب آپ جوڑ رہے کوئی لوگ دوستوں کے ساتھ میں آپ اپنا ایک محفل بنا کے اپنے اوپر توجہ دے رہے، جی جی تو انڈیویجلی بھی پھر سوچنا ہے کہ میں کتنا وہ ہو رہا. اگر بالکل بالکل اس گروپ کے اندر آپ کی گروتھ نہیں ہو رہی تو پھر دوسرا گروپ آپ کو دیکھنا چاہیے. یہ بالکل. مشہور اسٹیٹمنٹ ہے نا، عموماً نا انگریزی میں بولا جاتا، جی اف یو آر دا اسمارٹسٹ پرسن ان دا روم چینج دا روم. بالکل مطلب آپ ہی سب سے اچھے ہیں اگر روم میں ایسا محسوس ہو رہا، تو آپ کے ارتقاء کی اور گنجائش وہاں پہ اگر نہیں نکل سک رہی تو آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہیے جو آپ کو اور آگے بڑھنے پر جی جی وہ کریں. تو صرف اپنے آپ کو جوڑ لے کے سمجھنا کہ ارتقاء ہو جا رہی ہے، غلط بات ہے. جوڑنے کے بعد جذبہ ہو کہ آگے بڑھیں، اس کے اوپر توجہ ہونا چاہیے. اس کے اوپر وقت ڈیفائن نہیں کر سکتے، 1 سال میں ہوتا ہے، 2 سال وہ میں کیا ہوتا ہے. لمحہ ہوتا ہے کہ جو انسان اپنی زندگی کے اندر بس سوچ لے تو بس وہ فیصلہ کر لے. فیصلہ تو آپ کو ایک لمحے میں کرنا ہے. جی اللہ نے فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ. بہت کیا خوب. وہ جی لمحہ بھی نہیں آیا کہ انسان کے دل لرز اٹھیں، ایمان والوں کے دل لرز اٹھیں اللہ کے ذکر پر؟ تو وہ ایک لمحے میں آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. آپ کسی کے ساتھ بیٹھے، کسی کی بات کو آپ سنیں، فوراً عزم کر لیں کہ میں اس پر کروں گا، جی جی تو وہاں سے اللہ تعالیٰ راستے آسان کرتا ہے. مولانا مودودی علیہ الرحمہ اتنی کم عمری میں، مطلب آج کے لیے تو ہم کم عمری بولتے، اتنی کتاب آج کے نوجوان پڑھتے ہوئے نہیں، اتنی کتاب الجہاد فی الاسلام لکھ دی ہے. جی بس ایک لمحہ تھا، خود میں سنے کہ کون ہے قلم بالکل اٹھانے بالکل والا، عزم کرے کہ میں اٹھاؤں گا. بالکل بہت صحیح اور بات. ایک ایسی ہے نا ریفرنس ٹائپ کی گائیڈ بک اس سبجیکٹ کے اوپر لکھ دی. تو ہمارے سامنے کئی مرتبہ ایسے لمحے آتے ہیں. 5 مرتبہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح کا جواب ہم دیتے ہیں، بالکل اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. تو یہ سارے وہ لمحات ہیں جہاں پر متوجہ کرایا جا رہا تو اپنے آپ پر توجہ کرنے کا. تو وہ مومنٹس پر ہم کو نا کانشیس ہونا چاہیے. اگر میکینیکل طور پہ ہم گزر جا رہے ہیں تو جی پروگرام ہو جائیں گے، عبادتیں ہو جائیں اور گی، رسمی طور پر ہو جائے گا. بالکل تبدیلی نہیں آتی. آخر میں ایک سوال آپ سے کر میں یہ فرد کا ارتقاء تحریکی زندگی کے لیے کیوں ضروری ہوتا ہے؟ تحریک مطلب آغاز میں جب ہم بات کر رہے تھے تو آپ فرد کے لیے کیوں ضروری ہے پوچھے، اب جی آپ جی تحریک کے لیے بولو، وہ جی جی بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے. جی جی تحریک کتنا آگے بڑھے گی اس کے لوگ ڈیفائن کریں گے، جی اور تحریک کیسا ماحول فراہم کرے گی وہ ہر فرد کے اپنے گروتھ اور ان کے ارتقاء کے اوپر بھی جی توجہ. جی جتنے لوگ اپنے آپ پر توجہ دیں گے جماعت کی رفتار کے اندر تیزی آئیں گی. لوگ زیادہ ہیں مگر پوٹینشیل زیادہ نہیں ہے تو وہ بھیڑ بن جاتی، جی ڈائریکشن نہیں رہتا. تو جماعت جیسا کو کہ اگر آگے بڑھنا ہے، عام طور پر ہوتا ہے کہ کئی مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی فلاں فلاں ہے، وہ اگر کر لیں تو کافی ہو جائے گا، کہ ہمارا بھی اس کے اندر انوالومنٹ ضروری ہے جی، کیا؟ تو صرف جڑ جانا اور ارتقاء کی جب بات ہم کر رہے ہیں، جی ارتقاء کے لیے یہ سمجھنا ضروری کہ جماعت کے بہت سارے ایسے نا ایونیوز ہیں، ایسے بہت سارے دروازے ہیں جی اور راستے ہیں جہاں پر کام کرنا ضروری ہے. بالکل میڈیکل کے فیلڈ میں کام کرنا ہے آپ کو، آپ کے تعلیمی میدان میں کام کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ فارمیسی کا ایک بہت بڑا ایک پورا ایریا ہے سوسائٹی کا، وہاں پہ کام کرنا ہے. یہ تو مختلف نا پروفیشن کے حساب سے ڈائمینشن سے، اس کے ساتھ ساتھ صلاحیتوں کے اعتبار سے مختلف ڈائمینشن سے، مسائل کے اعتبار سے مختلف ڈائمینشن سے، ان سارے ڈائمینشنز میں کام کی ضرورت ہے. تو اب ہر فرد یہ دیکھے کہ اس ڈائمینشن کی جو ضرورت ہے کیا میں اس کو پوری کر سکتا ہوں، میری کیا صلاحیت ہے، میں اپنے آپ کو کس ڈائریکشن میں ڈیولپ کر سکتا ہوں، کیا میں اس ضرورت کو پورا کر سکتا. یہ سوچ کر اس میدان میں مہارت حاصل کرنا، احسان کے درجے پر پہنچ کے وہاں پر کنٹریبیوٹ کرنے، خدمت کرنے کی تیاری کرنا، یہ دراصل نا خدمت کی ضرورت ہے. عموماً یہ سمجھ لینا کہ کوئی عہدہ مل گیا اور اس عہدے پر کام کر کے ہم جماعت کی اور اس مقصد کی خدمت کر رہے ہیں، یہ تو تنظیمی ضرورت ہے. جی جی بالکل تحریک کی تو ضرورت یہ ہے کہ جتنے شعبہ نا حیات ہیں ان ساروں کے اندر دین کی خدمت کی ضرورت ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی صلاحیت ہے. اگر میں میڈیکل فیلڈ میں ہوں تو اس کے اندر نا دین کا کیا کام ہو سکتا ہے، کس طریقے سے اس میں اسلامک اورینٹیشن لایا جا سکتا ہے، جی یہ کام میرا ہوگا، اس سلسلے میں میرے سے سوال ہوگا. آپ تعلیم کے میدان سے تعلق رکھتے ہیں تو تعلیمی نقطہ نظر سے اسلامی نا اس کو رنگ کیسا وہ کریں گے، اس کے اندر کس طریقے سے ہم ایک اسلامک فلاسفی آف
نالج اینڈ ایجوکیشن، اسلام کا فلسفہ، علم و تعلیم کس طریقے سے نافذ جی کر جی سکتے ہیں، آپ اس سلسلے میں آپ کام کریں گے تو ہر شعبہ الگ الگ ہے. کسی انجینئر سے سوال یہ نہیں کیا جائے گا میڈیکل فیلڈ میں تم اقامت دین کیوں نہیں کرے، تو ہر ایک کا اپنا اپنا فیلڈ ہے، اس کے اندر اس کو سوچنا ہے کہ یہ میری خدمت ہے. اس کے ساتھ ساتھ تنظیمی ضروریات ہیں، وہ تو تنظیم کی جی ضرورت بالکل کے تحت بالکل. نظم کی ضرورت جی جی ہے، وہ مقصد وہ نہیں ہے. نہیں ہے. ایک مقامی جماعت میں کچھ کام کر لے کے سمجھنا کہ یہ مقصد پورا ہو گیا، نہیں، نہیں. یہ تو آپ کی نظم کی ضرورت ہے جی جی اور لوگوں کو جوڑنا ہے تاکہ وہ بھی اپنی زندگی مقصد کے ایک لیے لگائیں. مقصد کے تحت. جی جی کوئی آپ کو ایسا مل سکتا ہے جو ایک نا تجارت کے اندر نا اقامت دین کے لیے کنٹریبیوٹ کرے، یہ آپ کی تنظیمی ضرورت کے تحت لوگوں کو آپ جماعت کے قریب لا رہے ہیں، یہ آپ کا کنٹریبیوشن. مگر جی ان کو بھی پھر ڈائریکٹ کرنا ہے نا، صرف جی بالکل. جمع ہو گئے بعد اب کیا کرنا ہے، لوگ جی کلولس رہے، یہ بات صحیح نہیں ہے. بالکل بالکل. تو ہر ایک کوئی ڈائریکشن والا رہے تو لوگوں کو جب لائیں گے بھی ان کو بھی وہ ڈائریکشن دینے کی پوزیشن میں رہیں گے. جزاک اللہ. ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ حیدرآباد سے آپ کا تعلق ہے، آپ MBBS ڈاکٹر بھی ہے اور آپ MD بھی ہیں، اور تحریکی خدمات بھی آپ جاری ہیں آپ کی. ہم دعا کرتے ہیں اس موقع پر ڈاکٹر صاحب کے حق میں کہ آپ نے ہمیں قیمتی اپنا وقت دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کی خدمات کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ اس کو آپ کی آخرت کے نجات کا ذریعہ بنائے، اور جو آپ نے آج ہمیں وقت دیا ہے اس پر ہم آپ کے مشکور ہیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.